السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہندوستان کی تاریخ کو ویسے تو بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن اس کے 9 مختلف ادوار کے متعلق مختصر آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہندوستان کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، اس کے اوپر ہم تفصیلی ویڈیوز بھی بنائیں گے مختلف ادوار کے حوالے سے۔ بہرحال یہ ویڈیو 9 مختلف ادوار کے متعلق ہے تاکہ ابتدائی طور پر آپ کو پتہ چل سکے کہ ہندوستان کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ناظرین، ہند کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 2500 قبل کی ہے اور اس کو مندرجہ ذیل ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، قدیم سندھ طاس دور۔ تاریخ کی کتب میں ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے جس تہذیب کا ذکر ملتا ہے اس کو قدیم سندھ طاس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تقریباً 2500 سال قبل مسیح سے لے کر 1500 سال قبل مسیح تک دریائے سندھ اور سرسوتی کی وادیوں میں ایک بہت بڑی تہذیب بستی تھی۔ اس کو سندھ طاس تہذیب کہا جاتا ہے۔ اپنے زمانے میں یہ دنیا میں سب سے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تہذیب تھی۔ ناظرین، ہندوستان کا دوسرا دور ہے ویدک دور۔ سندھ طاس کی تہذیب کے آخری دنوں میں یہ اس کے ذرا بعد وسط ایشیا سے آریہ بر صغیر میں داخل ہوئے۔ مقامی لوگوں کے ساتھ میل جول ہوا اور ایک نئی تہذیب نے جنم لیا۔ ناظرین، اس زمانے میں مہابھارت، رامائن اور وید لکھے گئے۔ یہ دور ہندو تہذیب کی شروعات کا دور تھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہندوستان کے تیسرے تاریخی دور کی، جسے موریہ دور کہا جاتا ہے۔ بر صغیر سے سکندر اعظم کے جانے کے بعد موریہ دور کا آغاز ہوا۔ اس کی بنیاد چانکیہ جی مہاراج نے رکھی۔ بادشاہ گر چانکیہ جی نے چندر گپت کو راجہ بنا کر اس کو ارتھ شاستر نام کی کتاب لکھ کر دی، جس میں سلطنتوں کو بنانے کے گر لکھے۔ ناظرین، اسی خاندان کے ایک مشہور بادشاہ اشوک تھا۔ یہ راجہ گوتم بدھ کا ماننے والا تھا۔ اس دور میں بدھ مت بہت تیزی سے پھیلا۔ اس دور کے دوران اور اس کے بعد یونانیوں اور کشانوں کا اثر برقرار رہا۔ گوتم بدھ کے بارے میں بھی جلد ہی آپ کو تفصیلی ویڈیو ملے گی۔ ناظرین، چوتھا دور ہے گپتا دور۔ 3 صدی سے لے کر 5ویں صدی تک شمالی ہند میں گپتا خاندان کی حکومت تھی۔ اس دور کو ہند کا ایک سنہری دور کہا جا سکتا ہے، جس میں علوم و فنون اور ادب کو بہت فروغ ملا۔ ناظرین، یہ دور ہندو نشاط ثانیہ کا دور تھا۔ اس دوران دکن میں چولا سلطنت قائم تھی۔ اس کے جنوب مشرقی ایشیا سے بہت گہرے تعلقات تھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہندوستان کے ادواروں میں سے 5ویں دور کی۔ ناظرین، 5واں دور ہن لوگ ہے۔ ہن 450 سے 528 تک گپت خاندان کی تباہی ان منگول قوموں کے ہاتھوں ہوئی جو ہن کہلاتی تھی، اور 450 کے قریب پنجاب میں آ کر آباد ہوئیں۔ یہاں سے چل کر یہ لوگ جمنا کی تلہٹی میں پہنچے اور اس وقت کے گپت راجہ پر غالب آئے۔ ان کے سردار کا نام تورمان تھا۔ اس نے 500 کے قریب اپنے آپ کو مالوے کا راجہ بنایا اور مہاراجہ کہلوایا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مہر گل گدی پر بیٹھا۔ یہ بڑا بے رحم تھا۔ اس نے اتنے آدمی قتل کرائے کہ آخر کار مگدھ کا راجہ بالادتیہ وسط ہند کے ایک راجہ یسو دھرمن کی مدد سے بڑی بھاری فوج لے کر اس کے مقابلے پر آیا اور 528 میں ملتان کے قریب کہروڑ کے مقام پر شکست دے کر اس کو اور اس کی فوج کو ہند سے نکال دیا۔ ہن ہند میں 100 برس کے قریب رہے۔ اس کے بعد بعض ہن کہیں اور جا کر آباد ہو گئے۔ ناظرین، ہندوستان کے دوروں میں سے 6واں دور ہے سلطنت دہلی کا دور۔ 13ویں صدی میں شمالی ہند میں دہلی سلطنت قائم ہوئی۔ اس کا آغاز خاندان غلامہ نے رکھا۔ اس کے بعد شمالی ہند کا تاج خلجی، تغلق، سید اور پھر لودھی خاندانوں کے پاس گیا۔ اس دوران میں جنوبی ہند میں بہمنی سلطنت اور وجے نگر سلطنتیں بھی قائم تھیں۔ ناظرین، ہندوستان کے دوروں میں سے 7واں دور سن 1526 میں شہنشاہ بابر نے دہلی پر قبضہ کر کے بر صغیر میں مغل سرکار کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد تاج ہمایوں اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب کے پاس گیا۔ ان میں کچھ سال شیر شاہ سوری کے دور کی بھی تھے۔ یہ 200 سال بر صغیر کا ایک سنہری دور تھا۔
اس دور میں علم و ادب اور فن نے بہت ترقی کی۔ اس دوران جنوبی ہند میں ایک ایک کر کے مغلوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، ہندوستان کے دوروں میں سے 8واں دور ہے برطانوی دور۔ برِ صغیر میں یورپی اثر 16ویں صدی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ انگریزوں نے کئی علاقوں میں حکومت کرنا شروع کر دی تھی۔ سن 1857 میں برِ صغیر کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف ایک جنگ آزادی لڑی جس میں وہ ہار گئے اور انگریز پورے برِ صغیر پر قابض ہو گئے۔ ناظرین، 9واں اور آخری دور جو ہندوستان کا ہے وہ 1947 میں پاکستان اور ہندوستان کو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر برطانیہ سے آزادی ملی۔ 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ دوسری طرف 1972 میں سری لنکا کو مکمل آزادی مل گئی جو اب تک کی موجودہ حکومتیں ہیں۔ ناظرین، یہ ہندوستان کے مختلف ادوار کا مختصر سا جائزہ تھا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ مزید تفصیلاتی ویڈیوز ہندوستان کے مختلف ادوار کے حوالے سے آپ کو اسی چینل پر ملیں گی، اس لیے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔